آیت 223 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے ایک کھیتی ہے، یہ نسل اسی سے چلتی ہے۔ جس طرح سے زمین میں دانہ ڈالا جاتا ہے اور پانی دیا جاتا ہے تو کھیتی اگتی ہے زمین سے، ایسے ہی اولاد کا معاملہ انسانی نسل کا معاملہ ہے۔ یہ عورت کا بطن جو ہے وہ ایک طرح سے وہ زمین ہے اولاد پیدا کرنے کی، تو وہ تمہاری لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو، یعنی بے تکلف، انا شئتم، اور وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو، مطلب نیت نیک ہو تمہاری اور اولاد کی امید ہو، ہاں جی، اور اس طرح سے بیوی کے جذبات کا بھی خیال ہو، ہاں، تو یہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ اولاد پیدا کریں تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں، امت زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ اور یہ امت کا بڑھنا جو ہے نا یہ شریعت میں مطلوب ہے، لیکن چونکہ یہی کافروں کو بات دکھ دیتی ہے کہ اہل ایمان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ 50 کی دہائی ہی سے یہ آ گیا تھا کہ پیدائش روکو، اپنی پیدائش روکو، کیوں؟ تم غریب ہو، ملک میں کچھ نہیں ہے، اتنے پھر تمہاری اولاد تو بڑھتی جائے گی، تو اتنے کہاں سے آمدن لاؤ گے؟ اور اس وقت سن 62 کی مردم شماری جو تھی اس میں مغربی پاکستان، اس کے دو تھے، مغربی مشرقی پاکستان، تو مغربی پاکستان کی آبادی 4 کروڑ تھی، سن 62 میں 4 کروڑ تھی، اور اب جو ہے نا یہ سن 12 میں وہ 20 کروڑ سے بھی بڑھ چکی ہے، لیکن گندم کی کمی ہے کہیں؟ اس وقت گندم کی کمی تھی جب 4 کروڑ تھے، آج 20 کروڑ کہ گندم باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری حکومتیں گندم باہر سے منگواتے رہے ہیں، گندم امریکہ سے، کیوں کہ اوپر جو جاتے تھے ہمارے کہ مہربان ہے تاکہ ہمارا انتظام کریں، ہم غریب مسکین ہیں، یہ ہماری گندم سمگل کر دیتے تھے بھارت کو، بھارت کے پاس گندم نہیں تھی، بہت مفلوک ملک تھا۔ اور امریکہ، کیونکہ امریکہ میں گندم خریدو، امریکہ کے گندم اتنی پیدا ہوتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں کتنے لاکھ ٹن جو ہے نا سمندر میں پھینکنی پڑتی ہے، کیونکہ تاکہ گندم کا بھاؤ قائم رہے، زمیندار ایسا نہ ہو کہ ان کے محنت کا کچھ ملا ہی نہیں، اس خاطر وہ سمندر میں پھینکتے ہیں۔ لہذا جو ملک غریب ہے وہ خریدے، مفت نہیں کسی کو دیتے، وہ سمندر میں پھینک دیں گے لیکن کسی کو مفت نہیں دیں گے۔ یہ بڑے فیاض ساری دنیا کے سردار پاکستان کو دیتے تھے اور زبردستی ہماری گندم خریدو، تو نقد نہیں دیتے پیسے، قرض، کیونکہ جو قرض ہے وہ سود بڑھتے 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 کہ 1 من گندم جو تھی اگر اس وقت گویا تو میں 5 روپے من پڑی، کیونکہ 5-6 لیاقت علی خان کے زمانے میں 6 روپے من گندم تھی، بعد میں کچھ بڑھتی گئی تو ایوب کے زمانے میں 10 روپے من تھی، تو یہی عموماً رہی۔ ہاں، تو ایک دفعہ وہ لاہور میں گویا آٹا 20 روپے من ہو گیا، کیونکہ مرزائی جو تھے نا یہ سب سے یہ سب سے انتظام یہ کرتے تھے کہ بحران پیدا ہو، اور بحران پیدا ہو حکومتوں کے خلاف نفرت بڑھے۔ تو لاہور میں 20 روپے من آٹا ہوا، تو حبیب جالب نے جناب نظم پڑھی کہ بھائی ہر طرف ہے چھایا سناٹا اور 20 روپے من ہے آٹا۔ اب 20 روپے کلو نہیں ملتا، کہاں ملتا ہے؟ اب کلو قیمت یہاں پڑی، یہ ہمارے مہربان ہیں، یہ سب امریکہ کی چالیں ہیں کہ اپنی گندم کھلاتا تھا ہمیں، امریکہ کی گندم آتی تھی، اور پھر گندم بڑھتی گئی،
حتیٰ کہ جنرل ضیاء کے زمانے میں یہ بات ہوئی کہ امریکہ کی گندم کا کوٹا بند کیا اور پاکستان کی گندم پھر باہر بھیجی، اربوں کو دی اور کئی لاکھ ٹن بچی. تو یہ کہ اولاد کم کرنے سے بڑی ہے. پھر اور جو سازش ہمارے حکومت جس سازش کا شکار رہے کہ اس نے کہا کہ میں منصوبہ بندی، میں اولاد کم کرنے کی دوائیں تمہیں دیتا ہوں، یہ مجھ سے لو اور اولاد کم کرو، تمہاری کثرت آبادی. آج بھی ہمارے بڑے ماہرین جو ہے نا وہ خوشحالی کے وہ کہتے جی بس کثرت آبادی سب سے بڑا خوفناک گویا خطرہ ہے پاکستان کے لیے، کثرت آبادی. کثرت آبادی نے بگاڑا کیا؟ گندم کی کمی تمہارے پاس نہیں، چینی کی کمی تمہارے پاس نہیں، کماد ہوتے ہیں، گڑ کی کمی تمہارے پاس نہیں، دالوں کی کمی تمہارے پاس نہیں. کمی کس چیز کی ہے؟ صرف تمہارے ایمان کی کمی ہے کہ سب کھا پی کے تو سمگل کر کے ادھر ادھر اور عوام کو بھوکا رکھنا چاہتے ہو، بس اور کچھ نہیں. تو یہ دوائیں دینی شروع کر دی. اور وہ دوائیں بھی ان کا بھی قرض پاکستان پہ شروع ہو گیا. اب وہ دوائیں کیونکہ پاکستان معاشرہ تو ایسا نہیں تھا، کوئی نہیں دیتا تھا، تو وہ پھر اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے وہ محکمہ جو تھا منصوبہ بندی کا وہ دوائیں پھینکتا تھا اور وہ لکھ دیتا تھا دوائیں استعمال ہو گئی، بس لہذا وہ اور بھیج دیتے تھے. قرض پاکستان پہ ہو رہا تھا، فائدہ کوئی نہیں. اور یا پھر کالج کے عیاش لڑکے لڑکے وہ خریدنے لگے، اسے یہ بے حیائی بڑھی. تو وہ ایک وہ کام کرتا تھا منصوبہ بندی میں، تو نوجوان لڑکا تھا، سیدھا سادہ سا تھا، تو اور نیک تھا، نمازی تھا. تو اس سے پوچھا کہ بھئی کوئی تمہارے اس کار کا جو فائدہ بھی ہوتا ہے کہ فائدہ کمال ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ لوگ اگر سمجھ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں. میں نے کہا کیا فائدہ آپ سمجھائیں؟ تو کہتے ہیں ہمارا جو افسر ہے نا اس نے یہ وقفہ کیا، یہ وقفہ کیا کہ 2 سال جو ہے نا بیوی کے پاس نہیں گیا، تاکہ 2 سال کے بعد جا کے بچہ کم از کم 3 سال کا وقفہ تو ہو جائے. اس کے بعد جو بچے ایک دم 2 ہو گئے، یہ وقفہ کرنے کے بعد بچے ایک دم 2 ہو گئے. یہ اس نے کبھی اچھا وقفہ کیا میں نے، اب بس 2 پالنے پڑ گئے، پر ایک تو پالتے. یہ فائدے ہوتے ہیں. وہ جس کو روکا صاحب رضا نے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیونکہ شادی نہیں تھی ابھی، بہت پریشانی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خصی کر لوں. تو آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ بات یہ ہے کہ جس جی کو آنا ہے نا دنیا میں وہ آ کے رہے گا، تو جو چاہے کر لے بس. جس کو نہیں دینی اولاد نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، وہ پھرتے ہیں پریشان ہوتے کہ کوئی اور اپنا ٹیسٹ کراتے کہ کیا وجہ، کیوں نہیں اولاد ہوتی، کیا صورت ہے. جس کو دیتا ہے اتنے دیتا ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتا، وہ اس کی مرضی ہے. تو یہ کہا کہ جس نفس کو آنا ہے دنیا میں ابو ہریرہ تیری یہ کاروائی اسے روک نہیں سکتی. جی اسی لیے آپ نے سختی سے منع کیا. اور بھی صحابہ نے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ شادی کی تو وسائل نہیں ہے، تو اس طرح ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں کہ عرب کی جوانی جو 4 عورتیں نبھاتے تھے، کیونکہ کھانے کو یا کھجور تھی اور یا گوشت تھا. یہ اکثر زیادہ تر یہ خوراک تھی کھجور اور گوشت. تو اس سے ظاہر ہے کہ پھر طبیعت میں جو گرمی پیدا ہوگی اور صحت جو معدہ بنے گا تو اس میں بیمار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ہے کہ اپنے لیے آگے بھیجو، قدموا لانفسکم، اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ یہ جو کہا نا کہ فاتوا حرثکم، تو ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی شروع کر دو. وہ لواطت یہ بھی عادت ہوتی ہے. اور ایسی لعنتی قوم لوط ہی تھی، لعنتی قوم. سب سے سنگین ترین عذاب قوم لوط پہ آیا تھا، اس لیے کہ یہ گندی حرکت ان میں شروع ہو گئی تھی. اللہ کے نبی کو بھی اس گندی حرکت میں ستایا انہوں نے. یہ اب اور سب سے خطرناک عذاب آندہ دیکھنا یورپ اور امریکہ پہ آئے گا، اور آ رہا ہے. عذاب قریب آ رہا ہے، منڈلا رہا ہے.
عذاب ان پہ آئے گا، کیونکہ انہوں نے اس کو باقاعدہ قانونی صورت دے کے باعزت پیشہ بنا دیا. اندازہ کریں اس لعنتی پیشے کو باعزت پیشہ. کہ سب سے پہلے ہالینڈ نے قانون پاس کیا تھا تو فوراً وہاں دفاتر کھل گئے تھے اس کی تربیت کے اور فیس. دفاتر کھل گئے، یونینیں بن گئی، اس کی یونین بن گئی باقاعدہ، وہ دفاتر کھل گئے اور پھر آنے والوں کے لیے فیسیں اور اس کی تربیت حاصل کرنے والوں کے لیے فیسیں. کہ تربیت حاصل کرو باقاعدہ کیسے تم بنو گے یہ مفعول، اس کے لیے تربیت ہے. پھر اس کے بعد برطانیہ نے پاس کیا، اس کے بعد جرمن نے پاس، اس کے بعد تو سارے یورپ نے پاس کر دیا پھر. اور امریکہ تو پہلے ہی ان سے کتنا قدم آگے تھا. تو یہ اس لیے اب ایڈز کی بیماری کہ وہ ڈاکٹر بی بی سی بتا رہا تھا، ایک ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ دنیا میں جب سے انسان اترا ہے یہ ایڈز سے زیادہ خطرناک بیماری کا تصور نہیں. ایڈز اتنی خطرناک بیماری ہے اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں پوری دنیا کے کہ اس کا کوئی علاج اس کے سوا نہیں یہ کہ یہ فعل ختم ہو. یہ اور انسان ایک عورت سے تعلق رکھے زندگی میں، یہ صرف ایک عورت سے تعلق رکھے، اس کے سوا اس کا علاج کوئی نہیں. یہ اس نے کہا یہ الگ بات ہے کہ یورپ اس کو اپنا سکتا ہے یا نہیں، لیکن اپنائے یا نہ اپنائے علاج یہی ہے اس کا کہ ایک مرد ایک عورت سے تعلق رکھے. تو اسلام پر الزام لگاتے تھے، اب بتاؤ کہ یہ پابندی عائد کرتا ہے اپنے انسان کے اپنے لطف و لذت پر بھی پابندی عائد کرتا ہے اسلام، تو کیسا اسلام ہے اب بتاؤ. اور ایڈز اتنا پھیلا ہے یورپ میں اور امریکہ میں کہ یہ ملک پریشان ہے ایڈز کی طرف سے، اس قدر پھیل رہی ہے بیماری. صرف مسلمان ملک بچے ہوئے خال خال آئے ہیں کیس، کیونکہ یہ بھی جو اس نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ادھر والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی خلاف سے راشدہ کا زمانہ ہے. اتنا فرق ہے ادھر اور ادھر ابھی بھی. اب وہ چاہتے ہیں کہ پورے ہمارے جیسے بن جائیں بلکہ ہم سے بھی آگے ہو جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں. اور بڑی حد تک یہ مشرف کے دور سے تو حادی ہی ہو گئی بالکل، کہ جو مشرف کے دور تک یعنی سن 2000 تک پورے پچھلے 50 سال میں جو نہیں ہو سکا تھا 50 سال میں وہ اس نے اپنے 10 سالہ دور میں کر کے دکھا دیا. پورا کر کے دکھا دیا اس نے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. ایک قاعدہ ہوتا تھا اور بچے کو دیا پہلی دوسری تیسری. اب جو پلے سے شروع ہوتا ہے انگلش میڈیم، انگلش کا قاعدہ، انگلش بچے کو گنتی نہیں آتی اپنی زبان کی، کہ وہ کسی بچے کو اردو گنتی نہیں آتی، اپنی زبان کی گنتی نہیں آتی، یہاں انگلش کی گنتی آتی ہے. تو کیا ہم انگریز بننا ہے؟ ہمیں انگریز بنانا ہے؟ اس بچے کو انگلش گنتی کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو بھی انگلش گنتی سکھاؤ؟ اس نے سائنسدان بننا ہے، لڑکی نے سائنسدان بننا ہے. لیکن بات وہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. بس اب ہم ظالم ہیں کہ سارا اسی پہ خرچ ہو رہا ہے کہ کس طرح یہ انگلش میڈیم کامیاب ہو. استاد بیچارے پڑھا نہیں سکتے انگریزی میں، اور طلبہ کیا کریں کہ ایک طرف انگلش میں وہ مہارت پیدا کریں کہ جس سے انگلش کی باریکیاں سمجھ میں آئیں اور پھر آگے علوم پڑھیں کیسے کریں. تو ضرورت تھی ڈاکٹروں کی، سائنسدانوں کی، تو خود انگریز نے اس کو چھٹی سے شروع کیا تھا، چھٹی جماعت سے انگریز نے شروع کیا تھا. اور اب میٹرک تک جاتے جاتے لوگ بڑی انگریزی پڑھ جاتے تھے. تو اب جناب ہم اتنے کنٹذین ہو گئے کہ پہلی جماعت سے انگریزی نہ شروع، انگریزی نہیں آئے گی. اور ہر شخص پڑھے، ہر شخص پر لازم، اس ہر شخص پر لازم نہیں تھی، چھٹی سے لازم ہوتی تھی. بس پہلے ہے تھی ہی نہیں، صرف اردو بس. اور ایک قاعدہ پڑھ کے دوسری جماعت میں ہو گئے. اب پہلے پلے پڑھو، پھر نرسری پڑھو، پھر پریپ پڑھو، پھر پڑھتے پڑھتے پھر 1 آئے گی. پہلی جماعت نہیں،
1 یہ پھر 2. اب کسی پر کہیں پڑھتا جی میں 3 میں پڑھتا ہوں، میں 2 میں پڑھتا ہوں، پر میں پہلی دوسری تیسری چوتھی 5ویں پڑھتا ہوں. یہ ہوتا تھا. لباس بھی بدل دیے، قومی لباس ختم. تو ہمیں شوق ہے اصل میں امریکی اور یورپین بننے کا. ہاں جی، تو اس لیے کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تعلق اللہ سے رکھو. ہم اوباما سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اوباما سے ڈرتے ہیں. اب وہ اس پر مصر تھے کہ ہمیں ڈرون حملوں کی اپنے اوپر اجازت بند کر دیے تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم چلو تمہارے ہوائی اڈے سے نہیں کریں گے، ہم افغانستان سے کر لیں گے، چلو وہاں سے کر دیا کرو ہم پر حملہ. اب پھر شروع ہو گئے ہیں. اب اخباروں میں آ رہا ہے، تبصرے بھی آ رہے ہیں حکومت کیا کرتی ہے. اب ان کو اجازت دے دی ملک پر حملہ. یہ ملک پر حملہ ہے براہ راست. ڈرون حملہ آئے، پاکستانیوں کو قتل کر دیا، تو تم کہاں کے لیے بیٹھے ہو؟ کس کی حفاظت کر دی ہے تم نے؟ کہ یہ امریکہ کو پسند نہیں تھے جنہوں کو قتل کیا، امریکہ کو پسند، تمہارا کیا بگاڑا تھا انہوں نے؟ پھر ڈرون حملے شروع ہو گئے. ہم غلام بننا چاہتے ہیں امریکہ کے، اسی کی پوجا کریں، وہی ہمارا رب ہو، وہی رزق دے بس. ہاں جی، اور ہماری عورتیں بچے سب جو مرضی کریں ہمارے ساتھ. یہ ہمارا مشن. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا، جان لو، انکم ملاقو، اللہ سے ملنا ہے تمہیں. اوباما سے نہیں ملنا، اللہ سے ملنا ہے. اوباما کو بھی اللہ سے ملنا ہے، بش کو بھی اللہ سے ملنا ہے، فرعون کو بھی اللہ سے ملنا ہے. سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اور جو ان کی بری حالت ہوگی تو تم خود دیکھ کے توبہ توبہ کرو گے. ان کے بندے، ان کی بات کرنے والے تم، ان کو دیکھ کے توبہ توبہ کرو گے. ایسا نہ بنانا اللہ کے ہوگے تم بھی اسی حالت میں، لیکن ان کا حشر ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری دے دے کہ جب اللہ سے ملیں گے تو عزت اس وقت ملے گی ان کو. اصل دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، دنیا میں عزت دیتا ہے کہ اس وقت. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک تو ہے دولت کی، دولت مند ہوں، یہ دولت کی عزت ہے، اور ایک ہے معاشرے میں عزت. اس وقت بھی معاشرے میں علماء ہی کو عزت ہے. اگرچہ جتنی برائیاں ان کی جاتی ہیں، جس قدر نفرت کی جاتی ہے، اس کے باوجود علماء معاشرے میں موجود ہیں. وبشر المومن، خوشخبری دے دی ایمان والوں کو. اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. کر لیا ضائع امریکہ نے. وہ صرف طالبان کو ختم کرنے نہیں آیا تھا، پاکستان کے عربی مدارس، پاکستان کو مدارس سے پاک ملک بنانا تھا کہ مدرسہ کوئی نہیں، بس یہ طے تھا. مشرف نے کہا جو 1 مہینے میں کر کے دکھا دوں گا. وہ ایک جامع حفصہ کیا اور در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ملک میں ہے، آؤں یا نہ آؤں. کوئی کہتا آ جا ہم تیری حفاظت کریں گے، اور وہ تاریخ دے دیتا ہے، وہ کہتا میں 30 جنوری کو آ رہا ہوں. آگے پولیس کو حکم دے دیا گیا ہے کہ فوراً گرفتار کر لو، آتے ہی فوراً گرفتار کر لو، تاکہ یہاں والد اس کی ذلت دیکھیں کہ کیسے رسوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا سے تعلق توڑ کر. بشر المومنین. اور مدارس اس سے تقریباً مشرف کے دور میں پہلے سے کم از کم دگنے ہو چکے ہیں مدارس. جامع حفصہ کے بعد 20 کیا سینکڑوں مدارس طالبات کے کھل گئے. جامع حفصہ کا نام مقبول ہو گیا اسی نام سے. تو کیسے ختم کر لو گے انہیں؟ وہ شہادت ان کی نصیب میں لکھا تھا کہ عورتیں کم شہید ہوتی ہیں، مرد تو بہت شہید ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو شہادت دینی تھی. ہزاروں لڑکیاں قرآن کی تلاوت کرتے شہید ہو گئی. بہت مقام ہے ان کا. تو یہ ان کے ساتھ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ان پر نہیں، اپنے اوپر ظلم کیا. انہیں تو جانا ہی تھا ایک دن دنیا سے. اب تم نے اپنی ظلم کی عادت خصلت پوری کر کے ان کو تم نے پہنچا دیا جنت میں. جنت میں جانا تھا، انہیں تو کوئی غم نہیں تھا. اتنے حوصلے میں تھی. جب داستان سنتے ہیں کہ لاشیں گر رہی ہیں اور وہ جناب بالکل خوف نہیں ہے، اطمینان سے لاشیں اٹھا اٹھا کے ایک طرف کر رہی ہیں، تلاوت بھی کر رہی ہیں، دعائیں بھی مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے، رو بھی رہی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وہ ایک نے پوچھا جی جس وقت وہ کہ گولی شروع ہوا ہے حملہ، تو اس وقت تم
کس مصروفیت میں تھی, کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی اس وقت ہم نے اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لی تھی. کہ ڈیوٹیاں بھی ہوتی تھی؟ ہاں ہمیں کہا گیا جب حملہ ہو تو اپنی وہ کیا تھی کہ اس میں یہ تھا کہ اتنے 100 لڑکی جو ہے نا, یہ جو ہی حملہ ہوگا فوراً نفلوں کی نیت مان لیں گی, اور اتنی لڑکیاں جو ہیں یہ فوراً سورہ یاسین شروع کر دیں گی. اور یہ اتنے 100 لڑکی جو ہے نا یہ فوراً دعا میں مصروف ہو جائے گی اللہ کے حضور. یہ اور اتنی لڑکیاں وہ قرآن کی تلاوت میں لگی رہیں گی, یہ اور باقی یہ خدمت میں ہوں گی تاکہ جو لاشیں گریں ان کو سنبھالیں, زخمیوں کو سنبھالیں. یہ تھی ڈیوٹیاں. کہتے جو مقرر تھی لڑکیاں اسی وقت اپنی ڈیوٹی میں لگ گئیں. ارے گھبراہٹ میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا. اب جہاں سینکڑوں لڑکیوں کے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھے ہوں, سینکڑوں لڑکیاں تلاوت میں مصروف ہوں, اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, تلاوت ہو رہی ہے, سینکڑوں لڑکیاں سجدے میں ہیں, وہاں بم برسانا شروع کر دو تو کم وقت تو تم نے جہنم میں نہیں گزرنا تو اور کیا کرنا ہے؟ یہ جہنم میں چھلانگ لگانے کی بات ہے. وہ 2 قاری شہباز شریف نے وہ قتل کیے تھے لاہور میں, تو حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں کسی نے کہا کہ جی رات 2 قاری وہ گیا تلاوت کر رہے تھے تو دونوں کو بے قصور تھے, انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا. کہتے وہ عجیب بے وقوف ہے, اپنی حکومت ختم کرنے کے لیے 1 قاری کا قتل کافی تھا, اپنی حکومت ختم کروانے. اور ہفتے بعد گئے, بس ہفتے بعد ہوا کہ چلو مشرف آ گیا. اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں اپنے بندوں کو. اور یہ بھی ذلیل تو ہوئے اور ابھی تک بھی ہو رہے ہیں, اور شاید آئندہ بھی نہ ملے ان کو حکومت, کیونکہ یہ اسی مشرف کے رستے پر ذرا دھیمی رفتار سے چل رہے تھے کہ جیلوں سے نکال, جو جیلوں میں ہزار افراد قاری حافظ علماء بھرے ہوئے تھے, اور ان کو نکال کے پولیس مقابلے میں مروایا جا رہا تھا پنجاب میں. نواز شریف کے شہباز شریف یہ تھا وزیر اعلیٰ, یہ مروا رہا تھا پولیس مقابلے میں, روزانہ اتنے پولیس مقابلے. اور عدالتوں نے عدالت اس آزاد نہیں تھی, بار بار تنبیہ کی یہ بام کہ ماورائے عدالت قتل بند کرو, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کر رہے تھے بس پولیس مقابلے مارے, پولیس مقابلے میں سب جانتے تھے. اور اس رات جس رات یہ گئی ہے حکومت, یہ باب العلوم کروڑ پک کا بہت مشہور ادارہ ہے, ہزاروں طلبہ وہاں پڑھتے ہیں, اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا کیونکہ اوپر سے امریکہ کا حکم تھا سارے مدارس ختم کرنے. انہوں نے کہا یہ قصبہ ہے چھوٹا تو اس میں مدرسہ بڑا ہے, اس کو ختم کر کے دیکھتے ہیں, ہضم ہو گیا تو پھر اگلے مدرسے پہ ہاتھ ڈالیں گے. وہاں اثر سے محاصرہ ہو گیا تھا یہ مدرسے کا, نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا نہ باہر کا اندر جا سکتا ہے. پریشان پتہ نہیں کیا بات ہے. 11 بجے رات کے اچانک محاصرہ اٹھ گیا تو فوجی اندر آ گئے, مسجد میں آ گئے. کیا بات تھی؟ کہنے لگے تمہاری قسمت اچھی. کیوں؟ 12 بجے فائر کھول دینا تھا ہم نے اندھا دھند, اور یہ تھا کہ ایک کو بھی نہ نکلنے دو, ایک کو بھی, سب خاتمہ کر دو. یہ تھا ہمیں امر, اس لیے ہم بیٹھے تھے منتظر. 11 بجے نواز شریف پکڑا گیا, گرفتار ہو گیا. 11 بجے خبر آ گئی, لے لے, اللہ کا مقابلہ کر لے. اور پھر اتنا ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مشرف کیا کہ ہاتھ جوڑے روئے. جب رو رہے تھے اس وقت مولانا یہ اعظم طارق جیل میں تھے, ان کی بیوی نے پیغام بھیجا تھا وہ کلثوم کو کہ تو روتی ہے, میں تو نہیں روئی, نہ میرا خامد رویا جیل میں, تو بھی رو رہی, تیرا خامد بھی رو رہا, کیا بات ہے؟ جیل ہوتی ہے. اس لیے اللہ سے مقابلہ ان مدارس کو نہیں مٹایا جا سکتا. امریکہ نے یہی ذمہ لگایا اس حکومت کے بھی کہ دہشت گرد سے مطلب ہے مولوی, دہشت گرد, امریکہ کی اصطلاح میں دہشت گردی اب بھی کہتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, دہشت گردی ختم کرنے میں. پہلے کر دی مشرف نے ختم, تو کرے گا, اب تم کرو گے. اب تمہاری باری بھی آ رہی ہے, ہر اس کی باری آئے گی جو ادھر رخ کرے گا. اس لیے بشر المومنین, اے نبی ایمان والوں خوشخبری دے دے. مصائب تو آتے ہی, دنیا ہے, کوئی بات نہیں, گھبراؤ نہیں, آنے دو مصائب کو. اور بتا دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصائب یہ آنے ہیں, یہ مصائب جو آج آ رہے ہیں اس سے بھی سخت آنے ہیں ابھی,
کیونکہ ابھی دجال ذرا فاصلے پر ہے، اس کی آمد تک معاملہ کہاں پہنچے گا؟ درمیان میں اچھا وقت آ رہا ہے، اس میں شک نہیں. اس کے بعد پھر فتنے کو دوبارہ وہ ایک چکر راؤنڈ لگانا ہے، پھر دجال آئے گا، اس میں دجال کو آنا ہے. اور دجال کو پھر امت قتل نہیں کر سکے، اس کو حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے نزول فرما کر. بشر المومنین ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ بھئی میں نے قسم کھائی جی میں یہ بات نہیں کام نہیں کروں گا. یعنی کوئی نیک کام تھا، اسے قسم کو لوگ اس کے پاس آتے تھے اور اس میں اتنی استطاعت تھی کہ وہ کر کے دے سکتا ہے، کون جھنجٹ میں پڑے، بس میں نے تو قسم کھا لیا، میں کچھ نہیں کروں، میں نے تو قسم کھا لی ہے. یہ قسم جائز نہیں. اگر تم کسی کا کام کر سکتے ہو نیکی کا، کسی کی مدد کر سکتے ہو، کیونکہ مظلوم ہی مظلوم ہے ہر طرف، وہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں سہارا ملے. اگر یہ سہارا تم دے سکتے ہو کسی کو تو یہ سہارا دو، قسم نہ کھاؤ. یہ جی قسم اللہ کو نشانہ نہ بناؤ. بھلائی تم نہیں کرنا چاہتے، قسم کھا لی تو مطلب کہ اللہ روک رہا ہے جی کہ نہ کرو. اللہ تو یہ کہتے تم نے یہ قسم کیوں کھائی، اب اس کا کفارہ دو. کفارہ ہوتا ہے گویا 3 روزے رکھنا، تو وہ کفارہ ہوتا ہے. تو یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا وہ کفارہ ہوتا ہے. کفارہ دے دو قسم کا، کہ جو قسم کھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کام ہے نیک، اس سے قسم کھا بیٹھے تو قسم کا کفارہ دے دو اور اس کا وہ نیک کام کرو. ہاں جی، اس سے قسم کھانے گناہ ختم ہو جائے گا. تو نیک کام کرنے سے قسم نہ کھاؤ. لہذا نہ اللہ کی اپنی قسموں، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اور زمانہ نشانہ نہ نشانہ بناؤ. ایمانکم، ایمان یمین کی جمع ہے، قسم. ایمان ہوتا ہے اللہ پر یقین کرنا، ایمان لانا، اور ایمان جو ہے نا یہ یمین کی جمع ہے. یمین مانا قسم اور ایمان قسمیں. تو اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ. ان تبرو، کہ تم نیکی کرنے میں اور متقی بننے میں اور لوگوں سے صلح کرانے میں، اس میں قسم کھا کے نہ بیٹھ جاؤ کہ یہ نیکی میں نہیں کر سکتی، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے. یہ صلح میں نہیں کرا سکتی، میں نے قسم کھائی ہوئی کہ میں درمیان میں نہیں پڑوں گا. ہاں تو اس کام سے میں باز نہیں رہ سکتا، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے. یہ غلط بات. تو نیکی کرنے میں اور تقوی کا کام کرنے میں اور لوگوں سے صلح کرنے میں اپنی قسموں کا، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. ہاں جی، اور کیونکہ صلح تو کرانی ہے اور صلح بہت بڑی نیکی ہے. 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دو. ہاں جی، تو صلح کرانے والا جیسے 2 بھائیوں کو توڑنے والا، یعنی وہ ہوتا ہے چغل خور، ادھر بات کر دی ادھر بات کر دی ادھر بات اور لڑا دیا، اور خود منصف بھی خود بن جاتا، دونوں کا مخلص ہے. وہ بھی سمجھتا بڑا میرا مخلص دوست ہے، وہ بھی سمجھتا میرا بڑا مخلص دوست ہے، دونوں کو لڑایا بیٹھا ہے. یہ عادت بہت لوگوں کی ہوتی ہے. ان کے لیے وعید سخت ہے. لا يدخل جنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے چغل خوری بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو یہ ہے کہ صلح لوگوں کے درمیان کرانے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے. ہاں جی، اس لیے تمہاری نیت کیا ہے، تم نے کیوں قسم کھائی ہے، چاہتے کیا ہو، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. لا یؤاخذکم، اور نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ باللغو فی ایمانکم، فضول بات قسموں میں. یعنی ایسے ویسے تقیہ کلام عرب میں بہت زیادہ ہے. واللہ باللہ ہے، واؤ کے معنی بھی قسم کے اور بے کے معنی بھی قسم کے. واللہ باللہ ہے، نہیں اللہ کی قسم، لا واللہ ہے، لا باللہ ہے. تو یہ تقیہ کلام کے طور پہ باقاعدہ قسم کے طور پہ سے نہیں بولا جاتا. یہ نہ قسم لغو کہلاتی ہے، فضول. تو اس میں اللہ گرفت نہیں کرتے کیونکہ وہ تمہارے محاورے میں آ گئی، کوئی اس میں نیت نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے ہاں جی، ویسے نام ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تم پر گرفت نہیں کرتا تمہاری لغو قسموں میں. باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں جو فضول قسمیں ہیں لغو، اس پر تم مواخذہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ
वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, लेकिन अल्लाह पकड़ करता है, गिरफ्त करता है तुम पर उस कसम में जो तुम्हारे दिलों ने कमाई है खुद, यानी की है, यानी जो दिल से कसम खाई गई है, इरादतन नीयतन कसम खाई है, उस कसम पर गिरफ्त करता है जिसमें कसम खाने की नीयत नहीं थी। ऐसे ही मुहावरे के तौर पे नहीं अल्लाह की कसम, उसका तकिया कलाम है, अल्लाह की कसम है तो नहीं, अल्लाह की कसम कल आऊंगा, नहीं अल्लाह की कसम आज मैं नहीं जाऊंगा, तो ये कसम लग़व होती है, इसका कफारा नहीं पड़ता। हाँ जी, कफारा उन कसमों का पड़ता है जो बाकायदा कसम की नीयत से खाई जाए, जिस पर दिल गवाह है आपका कि कसम खाई है। हाँ जी, बिमा कसबत कुलूबुकुम, वलाकिन लेकिन युआखिजुकुम पकड़ता है तुम्हें, बिमा उन पर जो की हैं, कसबत कमाई हैं जो की हैं, कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने। वल्लाहु गफूरुन हलीम, लग़व कसमों को क्यों माफ कर दिया? वो बख्शने वाला है और हलीम है। तैश में नहीं आता, जैसे हमें कोई छेड़ दे चिढ़ा दे तो हम तैश में आ जाते, वो तैश में नहीं आता, हलीम है, बड़े बड़े गुनाहों पर सब्र करता, बड़े बड़े गुनाहों पर। अब जितनी बुश ने मखलूक तबाह की है अपनी बमबारी से, अब अल्लाह ताला हलीम, वो अब जलील तो हुआ लेकिन अभी गिरफ्त नहीं आई, पकड़ा नहीं है अल्लाह ने, पकड़ेगा, गिरफ्त आएगी, लेकिन बाहर वो हलीम है, गफूरुन हलीम, बख्शता भी है और हलीम भी है। आयत 226 और सूरह बकरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फइन फ़ाऊ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम व इन अज़मु तलाक़ फइन्नल्लाह समीउन अलीम। और उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों के पास जाने की कसम खा लेते हैं, यूलूना, ईला कहते हैं कसम खा लेना कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, बस ये है। तो इनकी मुद्दत है तरब्बुस अर्बात अशहुर, 4 महीने इंतजार करना होगा। वो अगर 4 महीने से पहले रुजू कर लेंगे तो कसम का कफारा देना पड़ेगा। अगर 4 महीने तक रुजू नहीं किया, नहीं करीब गए, तो 4 महीने के बाद एक तलाक वाक़ई हो जाएगी, ये यानी दोबारा निकाह करना पड़ेगा फिर, ये है। तो इसलिए 4 महीने उनकी आखिरी मुद्दत है कि 4 महीने तक इंतजार करेंगे। 4 महीने अगर नहीं रुजू किया तो फिर एक तलाक वाक़ई हो जाएगी। फ़इन फ़ाऊ, अगर वो पहले रुजू कर लें, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। कसम का कफारा दे दे, क्योंकि ये गलती थी बीवी के लिए। अगर तुम नहीं रखना चाहते तो तलाक दे दो, 4 महीने उसे लटकाने की क्या जरूरत है? तो 4 महीने तुम्हें रियायत दी है कि शायद आज भी तुम्हारी समझ में आ जाए, आज भी तुम्हारी समझ में आ जाए, 4 महीने तुम्हें रियायत दी है। अगर 4 महीने तक तुम नहीं माने और अलहदगी ही पर डटे रहे, तो फिर तलाक वाक़ई हो जाएगी। हाँ जी, तो ये उस सूरत में है जबकि करीब ना जाने की कसम खा ले। एक ये है कि मतलब जरूरत की बात है कि ये कहीं काम करता है, 4-5 महीने बाद ही आना होता है इसका, या वो मेके गई हुई है, किसी वजह से वहां ठहरी हुई है, 4 महीने 5 महीने गुजर गए, उससे कुछ नहीं होता। ये उस वक्त है कि जब इरादतन कसम खा ले कि मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा, बस मैं कसम खाता हूं। ये 4 महीने का है या मुतलकन कसम खा ले, 4 महीने तक इंतजार करना होगा, 4 महीने से ज्यादा की इजाजत नहीं है। हाँ जी, अब ये कि कसम खाई थी, तो ये जुर्म किया था। अगर ये पहले ही रुजू कर लेते हैं, आखिर तक नभाया, तो फिर तो कसम पूरी हो गई। तो अगर पहले ही रुजू कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। यानी तौबा करें, ऐसे काम थे ये नाचाकियां खामद बीवी के ताल्लुकात में अल्लाह ताला को पसंद नहीं, क्योंकि खामद बीवी जो हैं ये बुनियाद हैं
خاندان کی. ان میں اتفاق و محبت رہے گا تو اولاد میں اتفاق و محبت رہے گا. اگر انہی میں رکھنا پڑ گیا تو آگے اولاد متحد نہیں رہ سکتی، اس کے اثرات اولاد پہ آئیں گے. اس لیے دونوں کو نہایت پیار اور محبت سے رہنا چاہیے. بچوں کی تربیت بھی اسی طرح ہوگی، دونوں میں اتفاق و محبت رہے گا جو بچوں کی تربیت ہوگی، ورنہ اس اختلاف کا اثر بچوں پر پڑے گا. ہاں جی، یہ تو عدالت میں کہتے خاوند بیوی کھڑے تھے تو بچے بھی ساتھ تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف دلائل دے رہے تھے. اتنے میں ایک بچہ جو کوئی 7-8 سال کا تھا وہ بولا جج سے، انکل ہمارے ابو سے کہہ دیں کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. اس نے کہا شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. بچہ بیچارہ اس کے کیا جذبات ہیں یہ تو سوچو، ان کا کیا اچھا تم اپنے جذبات میں لگے ہوئے. پھر انہوں نے وہی صلح کر لی عدالت میں. تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے خاوند بیوی کو کہ آپس میں تعلق کو نبھائیں. ہاں جی، اور بیوی تلخ مزاج بھی ہوتی ہے. ہاں جی، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ بیویاں ایک ناز ہوتا ہے ان کو اپنے خاوند پر، اس بنا پر بھی ناراض ہو جاتی ہیں. یہ دل سے نہیں بات ہوتی. ہاں جی، ویسے ناراض ہو جاتی، احتجاجات یہ بھی ہوتا ہے. امہات المومنین میں بھی تھا. آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ عائشہ میں جان جاتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی مجھ سے راضی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی طبیعت پر کوئی اثر، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا. تو اصل وہ کیسے جانتے ہیں آپ؟ ہاں، کیونکہ نہ تو وہ خدمت میں کچھ کمی لاتی تھی، نہ بولنے میں، نہ کسی چیز میں. لیکن میں جان جاتا ہوں جب تو ناراض ہوتی ہو اور راضی ہوتی ہے. کیسے جانتے ہیں یا رسول اللہ؟ کہتے ہیں جب تو راضی ہوتی ہے نا تو ہر بات پہ کہتی ہے کہ لا و رب محمد، نام و رب محمد. ہاں جی، تو ہر بات پہ رب محمد کی قسم کھاتی ہے. جب ناراض ہوتی تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، وہ تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے. ہنس پڑی، کہتی ہے بات تو سچی یہی ہے لیکن صرف زبان ہی زبان سے ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا. یہ ہے احتجاجن ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کا سلوک ہی ایسا تھا کہ خود بخود ہی وہ خفگی دور ہو جاتی تھی تھوڑے وقفے میں. ایسا نہیں ہوتا تھا. ہاں جی، تو ہو بھی جاتی تھی خفگی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر آئے. یہ کل کہ ابو بکر ہمارا فیصلہ کرنا. یہ انہیں کیا بات ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہمارا فیصلہ کرنا. کیا بات ہوئی؟ کہ میں سناتا ہوں. تو حضرت ام المؤمنین کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ یا رسول ٹھیک ٹھیک بتانا. یہ کہنا تھا کہ ابو بکر نے مارا تھپڑ. عجیب بات ہے، مارا تھپڑ اور ناک سے خون جاری ہو گیا اور چلے گئے تھپڑ مار کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک کہتی ہے یا تو وہ تو ایک پیار کی بات تھی، اصل میں بے ساختہ زبان سے نکل گئی. آپ ادھر سے خون صاف کر رہے تھے، یہ خود ہی کپڑا لے کے، اور ساتھ ہی کر رہے تھے کہ ابو بکر یہ مطلب نہیں تھا ہمارا، ابو بکر یہ مطلب نہیں تھا ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، یہ بھی کہہ رہے تھے ساتھ. تو یہ خاوند بیوی کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں پیار محبت کے. وہ قلبی کیفیات ہی یہ کرواتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ یا سر ٹھیک ٹھیک بتانا ہے. تو یہ تو جیسے عام آدمی ہے تو آپ کی زبان پر مبارک پر جو آئے گا وہ تو وہی کے مطابق آئے گا. وہاں ٹھیک ٹھیک بتانے کا کیا مطلب تھا؟ اس لیے حضرت ابو بکر نے وہ مارا تھپڑ یہ کہ ناک سے خون جاری ہو گیا اور اٹھ کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ٹھیک بتا. تو اس لیے یہ خاوند بیوی کے وہ تعلقات کا قدرتی نتیجہ ہے کہ آپس میں شکر رنجیاں یہ پیار کا تقاضا ہے. ہاں جی، اور لازماً جہاں جتنا پیار زیادہ ہوگا وہاں یہ وہ اسی حساب سے کچھ زیادہ ہوں گی. ہاں جی، تو یہ امہات المومنین کے مقامات ہے کیونکہ پوری امت کے لیے جو نمونہ دینا تھا کہ کس حد تک خاوند کو برداشت کرنا چاہیے. ہاں جی، اس لیے آپ کبھی ناراض نہیں ہوئے، بالکل ناراض نہیں ہوئے، سوا اس کے کہ اگر کوئی بات ایسی ہوگی یہ دفعہ اگر زینب سے ہو گئی تھی بات تو آپ ناراض ہو گئے تھے اور تقریباً
کوئی 1 مہینہ یا کتنا 1.5 مہینہ آپ نہیں آئے تو انہوں نے 4 پر الٹی ڈال دی. بس میری نصیب تیز مزاج سے حضرت زینب انہوں نے کہتی ہے کہ حضرت زینب جو تھی بہت تیز مزاج تھی، بہت تیز مزاج، اور ان سے زیادہ محبت کرنے والی عورت بھی میں نے نہیں دیکھی. اتنی فیاض تھی، اور جب ٹھنڈی ہوتی نا ناراضگی کے بعد اتنا پیار کرتی کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، اور فوراً ٹھنڈی ہو جاتی، ایک دم تیز ہو جاتی. تو حج پہ اب یہ کہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، حضرت زینب کے پاس 2 اونٹ تھے. ہاں جی، تو ایک تھک گئے تو دوسرے پہ سوار ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ زینب تمہارے پاس اونٹ زائد ہے، وہ ایک صفیہ کو دے دو. تو بے ساختہ زبان آ گیا، میں نے یہ ان کو دیتی. اب ظاہر ہے کہ یہ بہت سنگین بات ہے، اب ناراض ہو گئے. بس پھر تو جناب بڑی پریشانی. اب میں کیا کروں؟ بہت کہا لیکن کون کہے کہ میرے وسلم سے. آخر ایک دن وسلم آ گئے. جو ہی آئے تو اتنی خوش ہوئی، یا رسول اللہ یہ میری لونڈی بہت حسین لونڈی تھی، اس کی خادمہ تھی حضرت زینب کی، یہ میں نے آپ کو ہدیہ کی. اتنی خوش ہو گئی، ظاہر ہے خوشی بات تھی. ہاں تو وہ کوئی ایسے نہیں کہ یہ دل سے نکلی تھی، وہ تیز مزاجی میں نکل گئی. ہاں بات ہے. ہاں جی، تو اس لیے یہ باتیں خاوند بیوی میں ہوتی ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے، اور سب سے زیادہ تحمل خاوند کو کرنا چاہیے. ہاں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. ہاں اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر نباہ کرنا ہے تو اس ٹیڑھ پن کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے. ہاں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اس کا یہ ٹیڑھ پن جو ہے وہ تو یہ ٹوٹ جانا جو وہ کیا ہے؟ فرمایا طلاق. ٹوٹ جانا ہے طلاق، کہ سیدھی کرنا چاہو ٹوٹ جائے گی، یہ طلاق دینی پڑے گی تمہیں. اور لاؤ گے تو وہ بھی ٹیڑھی ہے. تم 100 عورتیں یہ کے بعد دیگرے لیتے ہو، ٹیڑھی ہے. کیونکہ یہ کجی عورت کی جب فطرت میں اللہ نے رکھ دی، اور یہ مرد کا امتحان ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک مناسب کجی یہ محبت کا تقاضا ہے خاوند بیوی میں. اسی سے محبت جو ہے نا پروان چڑھتی ہے. اس لیے یہ ہے کہ جو اس طرح قسم کھا لیتے ہیں، بہرحال وہ کوئی سنگ دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن 4 مہینے میں قسم ہی کھا لی میں نہیں آؤں گا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نقصان بھی ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ طلاق ہی کی نیت کی ہوئی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے اللہ سنتا ہے، جانتا ہے کہ تم نے شروع دن سے طلاق کی نیت کر دی تھی. تو لیکن طلاق آج واقع ہوگی، اس کے بعد طلاق واقع ہوگی، پہلے نہیں. ہاں جی، اور وہ طلاق ہوگی کہ جسے نکاح ہو سکتا ہے. ہاں جی، والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. ہاں نہیں، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو عورت کی طرف سے نا، عورت روٹ کے بیٹھ گئی. ہاں ہاں وہ تو ہوگا لازم. خامد نہیں لانا چاہتا تو وہ تو 4 مہینے کے بعد اسے کہا جائے گا یا طلاق دے یا بس آپ، وہ تو لازم ہے. ہاں وہ تو ہوگا. ہاں علاج وہ تو وہ صورتحال ہے، وہ تو مفتی بتائے گا کہ اس سے صورتحال علاج بنتا ہے یا نہیں. ہاں وہ تو ہر موقع پر صورتحال الگ ہوگی مسئلے کی. ہاں یہ تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ چھوڑو، نہ طلاق دینی ہے نہ بسانا ہے، بے وقوف نہ ہوتا وہ تحقیق 4 میں نہ طلاق دینی نہ بسانا ہے. ہاں تو وہ تو پھر جب میں کھلا لے لے گی عدالت سے. ہاں اگر اعلانہ ہوا تو یہ تو والمطلقات یتربصن بانفسهن، اور طلاق والی عورتیں انتظار کریں گی 3 ایام ماہواری، قروء ایام ماہواری. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایام ماہواری کی کم از کم مدت 3 دن ہے، یعنی اگر 3 دن سے کم خون آیا ہے تو اسے ایام ماہواری میں شمار نہیں کیا جائے گا. ہاں جی، اور اگر یہ ہے کہ بھئی 2 دن آیا بند ہو گیا تو چوتھے 5 دن پھر آ گیا تو پھر شمار ہو جائے گا، وہ پچھلا بھی اور یہ بھی پھر شمار ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ 10 دن مدت ہے.
ایام ماہواری کی. تو 3 ایام ماہواری گزرے تو عدت ہوگی. اب انہوں نے کیا پاکستانی قانون میں بن گئی 3 مہینے 90 دن. وہ صاف جھوٹ ہے. اور چلو 90 دن تو لکھ دی، لیکن وہ گزرے گی کیسے؟ اسے گزارنے کا طریقہ ایک نے بتایا کہ رانجے خان میں وہ آیا شخص کے لیے ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص اس نے شادی تھی، تو اب یہ ہے کہ سردار راضی نہیں تھے، اس کو بلایا. اس کو بلا کے تو کہا کہ بھئی طلاق دے، شادی اس سال یا 2 سال ابھی ہوئے تھے، طلاق دے، 3 طلاق دے. ہاں جی، اب 3 طلاق دے دی. عدت کتنی ہے؟ 90 مہینے. تو اب طلاق دی کہ آج مثلا 14 جنوری ہے. ہاں جی، تو پیچھے 14 دسمبر 1 مہینہ ہو گیا، 31 دن ہو گئے، اور پھر 14 نومبر، ہاں جی 2 ہو گئے، اور پھر 14 اکتوبر دی. 14 اکتوبر کو طلاق دی گئی، 14 اکتوبر کو. ہاں جی، اور آج 90 دن ہو چکے ہیں. ہاں جی، 14 اکتوبر کو تو آج 90 دن ہو چکے، اور آج اس سے طلاق دلوا رہا ہے سردار. لاؤ بھائی نکاح خان کو، ہاں بھائی یہ اس کا نکاح پڑھا دے اس سے. اب 90 دن یوں بھی گزرنے لگے. ہاں جی، حالانکہ 90 دن عدت نہیں ہے. ہاں، کیونکہ عدت بعض دفعہ سالوں تک بھی پہنچ جاتی ہے. مثلا ایام ماہواری نہیں آ رہے، اگر ڈاکٹر بتا دیں کہ بھئی نہیں اس کو کبھی بھی نہیں آئیں گے تو پھر تو وہ معذور ہو جائے گی. ہاں، تو پھر اس کی 3 مہینے عربی کے مہینوں سے وہ 87 دن میں بھی گزر سکتے ہیں. پھر عدت 3 مہینے ہوگی. اگر ایام ماہواری نہیں آتے، بچپن کی وجہ سے کبھی بالغ نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، اور یا بڑھاپے کی وجہ سے ہاں کہ 50 سال سے اوپر ہوگی تو ایام ماہواری رک جاتے ہیں. ہاں، تو ان کی عدت تو 3 مہینے ہے. لیکن جو ایام ماہواری کی عمر کی مدت ہے اس میں 3 مہینے نہیں، اس میں 3 ایام ماہواری. اب کم از کم 3 دن آتے ہیں مثلا ایک عورت کو ایام ماہواری، تو اس کی عادت ہے، یا 4 دن کی عادت ہے، وہ 4 دن کے بعد رک جاتے ہیں، وہ اپنی نماز پڑھتے ٹھیک ہے پاک ہو جاتی ہے. 15 دن بعد پھر آ جاتے ہیں. ہاں، تو 15 دن بعد پھر آ گئے تو یہ ایک ایام ماہواری گویا 19 دن میں گزرے. ہاں جی، پھر 4 دن بعد ختم ہو گئے. ہاں جی، تو اس کے بعد پھر 15 دن ختم رہے. ہاں، تو یہ 2 ایام ماہواری ہو گئے. ہاں، اور تقریباً 40 دن گویا کہہ لو. ہاں، اور اس کے بعد پھر 4 دن ایام ماہواری آ گئے تو 1.5 مہینے میں عدت گزر گئی. بس کیونکہ 3 ایام ماہواری گزر گئے، 1.5 مہینے میں عدت گزر گئی. ہاں، اب ایک عورت کو کبھی کبھار آتے ہیں، یا دودھ پلاتی عورت، دودھ پینے کے ایام میں نہیں آتے، دودھ چھڑائے گی تو پھر آتے ہیں، یہ بھی آتے ہوتی ہیں عورتوں کی. تو جب تک دودھ پیتا رہے گا بچہ عدت نہیں گزرے گی. دودھ چھوڑے گا پھر ایام ماہواری آئیں گے 3، تیسرے کے بعد وہ حلال ہوگی، آگے نکاح کر سکتی ہے. یہ ہے شریعت کا قاعدہ. ہاں جی، اس لیے وہ کہتے ہیں عدت کے بعد 3 مہینے گزر گئے، ان طلاق دیے 3 مہینے گزر گئے، وہ 3 مہینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں جی، حیثیت یہ ہے کہ ایام ماہواری کتنی بار آئے 3 مہینوں میں، یہ گنا جائے گا. ہاں جی، اگر آ چکے ہیں ایام ماہواری پھر ٹھیک ہے، عدت گزر گئی. جب تیسرا ایام ماہواری ختم ہوا تھا اس وقت عدت گزر گئی تھی. ہاں جی، کیونکہ درمیان میں تو 2 پاکی کے 2 وقفے آئے پاکی کے. اس کے پہلے ایام ماہواری، اس سے پہلے 1-2 دن طلاق دی تو ایام ماہواری شروع ہو گئے. ہاں، پھر پاکی کا وقفہ آ گیا، پھر ایام ماہواری شروع ہو گئے، پھر پاکی کا وقفہ آ گیا، پھر ایام ماہواری شروع ہو کے تو تقریباً 1.5-2 مہینے میں عدت پوری ہو گئی. ہاں، اس لیے 3 مہینے یہ کہ امریکی شریعت کا مسئلہ ہے، اسلامی شریعت کا نہیں. یہ جن کے یہاں نہ طلاق نہ نکاح کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں جی، ان کا مسئلہ یہ ہے. اس لیے 3 ایام ماہواری گزرے. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے. ہاں جی، کیونکہ عورت چاہتی ہے کہ جلدی میری عدت گزرے. ہاں جی، تو اب پیٹ میں حمل ہے، اسے پتا ہے کہ ابھی حمل جو ہے نا کوئی مہینے کا ہے یا اتنا تھوڑے وقت، اسے پتا ہے کہ حمل تو مجھے ہو گیا ہے. اب وہ کہتی کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، بس میرا کہیے کہ آگے نکاح کر دو کہیں.
لیکن نکاح تو یہ ماہواری تو نہیں، جب تک حمل یہ ماہواری نہیں آئیں گے. ہاں تو اس لیے نہ چھپائیں اس بات کو. تو یہ اس لیے کہا کہ اس وقت تو چھپانا مشکل تھا، آج چھپانا آسان ہے. کیوں کہ لیدار سے کہہ دیا کہ صفائی کر دے. ہاں میں نے آگے شادی کرنی ہے، بس عدت گزرے جلدی. ہاں یہ ہوتا ہے. ہاں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کی خاطر صفائی کروانا. ہاں جی جائز نہیں. ہاں کیونکہ چار مہینے پر تو بچہ ہی بن جاتا ہے، تو بالکل ہی ناجائز حرام ہو جائے گا جب تک وہ بچے کا وجود نہیں ہوا. ہاں اسے نطفہ ہی نطفہ ہے تو اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر عذر ہو جائے، یعنی مثلا ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اس کی صحت کو خطرہ ہے، زندگی کو خطرہ ہے. کیونکہ آج جو آپریشن کرتے ہیں، آپریشن والے خبیث انہوں نے ایک رواج ہی ڈال دیا، جان بوجھ کے کیس آپریشن کا بنا دیتے ہیں. جاتے اس کو گولیاں کھلاتے ہیں، یہ گولیاں کھاتا ہے، گولیاں کھانے کے بعد گھنٹہ بعد وہ چیک کرتے ہیں تو ہو بچہ تو خراب ہے، یہ تو آپریشن ہوگا. چلو جی اب جلدی کرو، دونوں کو خطرہ ہے. اب وہ لطیفہ آیا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا لے ڈاکٹر سے جلدی کر کہیں قدرتی طور پر نہ پیدا ہو جائے. یہ کیونکہ پھر 20,000 ہمیں کون دے گا؟ 20-25,000. ہاں جی اس 20-25,000 کے لالچ میں لوگ زندگیاں برباد کر رہے ہیں. ہاں اب 3 آپریشنوں کے بعد عورت اس قابل نہیں رہتی کہ وہ بیچاری بچہ جنے. ہاں جی موت واقع ہو جائے گی. ہاں جی اب ایسی صورت میں تو وہ پھر ابتدائی ایام میں صفائی کروانی پڑے گی. کیا کرے وہ بیچاری. ہاں لیکن ایسا نہ ہو کہ بچے میں جان پڑ جائے، پھر نہیں ہوگی جائز، پھر تو آپریشن کروانا ہی ہوگا، خواہ موت آئے جیسے بھی ہو پھر کرنا ہوگا. ہاں کیونکہ ایک دفعہ آپریشن ہو جائے تو پھر طبی طور پر نہیں بچے ہوتے، بس وہ راستہ رک گیا. تو یہ ایسا ظلم ہو رہا ہے ملک میں کہ کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ آپریشن سے بھی بچہ ہوتا ہے. ہمیں بچپن یاد ہے ابتدائی جوانی میں کہ بتایا ہمارے استاد نے کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہسپتالوں میں آپریشن سے بچہ نکال لیتے تھے. آپریشن سے بڑی حیرت ہوئی، یہ کیسے؟ کہتے ہیں یہاں ایک نوجوان لڑکا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپریشن سے پیدا ہوا تھا، پچھلا پیٹ پھاڑا، بچے کو نکال دیا زندہ. عجیب بات ہے. انہوں نے باقاعدہ بچہ دکھایا ہمیں، یہ دیکھو بچہ پھرتا، اس کے یہ نشان کہ ڈاکٹر سے نشتر لگ گیا اس کے پیشانی پہ، ابھی تک نشان ہے. ہاں وہ اتنے ماہر نہیں ہوتے تو اس آپریشن والے. یہ تعجب تھا ہمیں کہ حیران ہے. آج معمول ہے جس کا بچہ ہوتا ہے آپریشن سے. تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ایسے سے کہ ڈاکٹر ہمیں مل جائیں ہماری صحتوں کے محافظ، اور ایسے حکمران مل جائیں ہماری جان کے محافظ، ماشاءاللہ جیسے آج ملے ہوئے ہیں. ہاں یہ ہے. تو اس لیے ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ چھپائیں اپنے رحم میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخر پر وہ ایمان رکھتی ہیں. ان کننا اگر وہ ہیں، ہاں کننا وہ ہیں، ہاں یؤمنن وہ ایمان رکھتی ہیں. ہاں کننا یؤمنن وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وبعولتہن اور طلاق کے بعد اگر وہ ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں واپس لینے کے اس بارے میں، ہاں جی کہ پھر دوبارہ نکاح ہو جائے. کیونکہ شریعت طلاق 2 ہی کو گنتی ہے. طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. اگر تیسری دے دی حرام ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ تیسری کی اجازت نہیں ہے، تیسری نہ دو. تو ایک کو میں مسئلہ سمجھا رہا تھا، ماہر نظام سے نکلے وہ طلاق نامہ لے کے کہ یہ دیکھنا جی یہ طلاق واقع ہو گئی. بلا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مجھ میں بیوی میں ناچاکی ہو گئی، لہذا میں اسے 3 طلاق دیتا ہوں، طلاق اور طلاق ثلاثہ دے کر اسے اپنے سے فارغ کر رہا ہوں. ہاں وہ مجھ پر حرام. میں نے کہا 12 تو ہو گئی. 3 سے 3 تک بھی جرم ہے دینا، وہ 12 دیے بیٹھا. تو پوچھتا ہے کہ ابھی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ لکھنے والے بھی جاہل، ان کو پتہ ہی نہیں کیسے لکھنی ہے طلاق. تو اس لیے اور اب یہ بھی ہوتا ہے کہ کل ایک کیا وہ لایا بیچارہ فتویٰ، وہ کہنے لگا جی وہ خامد کہتا ہے کہ میری دوسری بیوی تھی، پہلی بیوی نے مطالبہ کہ اس کو طلاق دے. اس کے وارث آ گئے، انہوں نے پکڑ لیا طلاق دینی پڑے گی. مجھے لے گئے اشتام. میں نے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا. کہ تیرے ویسی تھے کہ تو نہیں دیتا.
لکھو جی اسٹام لکھو. وہ اسٹام لکھ رہے ہیں, میں نے اسٹام نہیں دیکھا. ہاں انہوں نے کہا دستخط کر. میں زبردستی نے میرے دستخط کرائے. مجھے یہ کہ اگر میں نے اسٹام دیکھ لیا تو کہیں طلاق واقع نہ ہو جائے. میں اسٹام نہیں, انہوں نے دستخط کرایا, پتی کا دستخط کرایا, انگوٹھا بھی لگوایا, اور اس کے بعد لپیٹ کے مجھے فائل میں بند کر کے کور میں دے دیا, جالے جا طلاق کے. تو میں نے آج تک تو اس کے بعد سے اب تک میں نے وہ نہیں دیکھا کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا, مجھے کچھ پتا نہیں. دستخط کروا لیے, کبھی طلاق ہو گئی, اور 3 طلاق دیے بیٹھے خود. اب یہ بھی ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے طلاق دے دی, اس کی بیوی اس کی طلاق وہ دے رہے ہیں. میں نے کہا اس طرح طلاق نہیں ہوتی. یہ کہ تو املا کرواتا خود, پھر اس پہ دستخط کرتا. تحریر ان کی تجھے پتہ ہی نہیں. کہتے میں جسے دستخط کروا رہے تھے اس وقت بھی میں واضح کہتا رہا ان گواہوں کے سامنے, تم گواہ رہنا, میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا, نہیں دے رہا, نہیں دے رہا, نہ دوں گا. یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں, دستخط بھی ہو رہے ہیں. میں طلاق نہیں دیتا اپنی بیوی کو, دستخط ہو رہے ہیں. اب عجیب یہ نظام ہے جناب. یعنی مذاق بنا لیا شریعت کے مسائل کو. حالانکہ طلاق وہ دے گا تو طلاق ہوگی. اگر وہ خود طلاق لکھتا ہے عمدن, یا املا کرواتا ہے خود, املا کروا کے کہتا ہے آپ مجھ سے دستخط کروا لے اس پر, اور پھر پڑھ کے کہتے بالکل ٹھیک ہے, اس میں دستخط کرتا ہے. اب ایک بیچارے مولوی صاحب ان پڑھ تھے, تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی تھی, تو کہ بھائی طلاق لکھنا میری طرف سے اپنی بیوی کو. انہوں نے ٹھیک ہے, جو پڑھا ہوا تھا وہ میرے کے پاس تھا, اس نے لکھ دی کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کے اور میں نے حرام کر دیا بس. اچھا کہتا مجھے میرا انگوٹھا لگوا دیا. انگوٹھا لگوا کے میں نے کہا آپ مجھے پڑھ کے بھی سنا دے کیا لکھا ہے. اس نے جب یہ کہا کہ میں اپنی بیوی, میں نے کب کہا 3 بھی, بڑا جاہل ہے تو. میں 1 طلاق کہا ہے کہ 1 طلاق دیتا ہوں, تو نے کہ 3 لکھ دی. انگوٹھا لگا چکا تھا. کہتے جی میں نے لکھ دی, ہو گئی طلاق. تو اب وہ مسجد والوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی اس کے پیچھے. اتفاق سے میں مہمان گیا تو وہ بیچارہ مولوی صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے جی یہ طلاق, اور میں نے لکھا ہے کہ میں نے کہا بھی طلاق لکھ دے. تو مجھ سے پوچھتا ہوں کیا لکھنا ہے, لکھ دیجیے. میں نے کہا پڑھ کے سنا, پڑھ کے سنائی تو کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دی, طلاق. میں نے کہا میں نے 3 نہیں دی, میں تو 1 طلاق کہا ہے, تو نے کو 3 لکھ دی. سارے کہنے لگے اب تو ہو گئی, اب تو ہو گئی, اب تو ہو گئی. میں نے کہا اچھا لا میں تجھے سوال نامہ لکھ دوں. میں نے یہی ان سے جو بیان تھے جامعہ رشیدیہ لے جا, ان لکھ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی, 1 ہوئی ہے رجعی, وہ واپس لے سکتا ہے 1 طلاق بس. نکاح کی نکاح, کیونکہ نکاح عدت کے بعد ختم ہوگا, ابھی نکاح قائم ہے 1 طلاق پر بس. لیکن آئندہ 2 طلاق کا اختیار رہ گیا. ایک ہو چکا, ساری زندگی میں 3 ہے نا, تیسری پر حرام ہوتی ہے ساری زندگی میں. تو وہ لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. فتویٰ ہی غلط ہے جی, فتویٰ ہی غلط ہے. اور وہ نمبردار میرے پاس آیا, خیر خرگوش کے بیٹھ گیا. راجپور لوگ الٹی وہ لگی ہوتی ہے. میں کہا تو کنیکشن الٹا لگا ہوا ہے. جی جناب کہ جی یہ طلاق کا واقعہ کیسے ہے, تو کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے. میں نے کہا بھی طلاق اگر 1 طلاق دی ہے تو وہ تو واپس ہو سکتی ہے, دوسری بھی واپس ہو سکتی ہے. اگر تیسری دی حرام ہو جائے گی. چپ ہو گیا. تو پتا تھا مولوی صاحب 1 دی ہے. تو اس کے پاس وہ بڑی تھی ڈانگ تھی, کھڑا ہوا فرش پہ ماری زور سے ڈانگ, سورج ادھر سے ادھر کا نکلا ہے, طلاق نہیں واپس ہو سکتی. تو اس نمبردار کا کیا کرے گا بس. وہ بیچارہ مولوی کو چھوڑ کے جانا ہی پڑا وہاں سے, نماز بھی اس کے پیچھے پڑتی. کسی نے طلاق واپس لے لی. اب ان جاہلوں کا کیا کرے کوئی. یہ کہ وہ میں اس کو طلاق کا مسئلہ بتا رہا تھا. میں نے کہا بھی ایسے خدا کے بندے طلاق 1 کیوں 3 دیتے ہیں. یہ ایک ریڑھی پر داڑھی والا تھا کھڑا, وہ قریب آ گیا, کیا بات ہے. میں نے کہا یہ طلاق نامہ لیے کھڑا ہے جس میں 12 طلاقیں دی ہوئی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں سمجھا رہا ہوں طلاق 1 دے دے, 1 دن طلاق ہی نہیں ہوتی, 1 دن طلاق ہی نہیں ہوتی. اور میں نے کہا خدا کے بندے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان. میں سمجھا کوئی پڑھا ہوا ہوگا کہ طلاق ہے 2 بار. یہ اگر تیسری بار دے دی, یہ مرہ تم نے آپ نے لگا دیا قرآن میں, اللہ نے نہیں کہا, یہ مرہ آپ نے لگا دیا. ایسا کیا کہے. یعنی ایسے علماء, جو نیا پڑھ کے آیا تو وہ خالہ کے یہاں ملنے گیا, تو صبح کی نماز میں انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا, نماز پڑھائی.
نماز پڑھائی تو ایک 80 سال کا بوڑھا یا 90 سال کا تھا. وہ کہنے لگا یہ لڑکا کون ہے؟ تو میرے خالد صاحب نے کہا کہ یہ میرے خالد صاحب بھائی ہے. میرے ابو کا نام بتایا، ان کا بیٹا ہے. تو وہ کہنے تو کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا خدا کے بندے، اس نے پوچھ لیا، جرم کر دیا. نہیں، جس کی نیت خراب، نیت کیا خراب ہونی. وہ کہتا ہے دراصل میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ اس میں قرآن غلط پڑھا ہے. میں تو حیران ہوں، مجھے ہنسی آئی. میں نے کہا بھائی اصل بات یہ کسی نے کسی عورت سے پڑھا ہوگا، دیہاتی عورت سے، اس کے مطابق تو میں نہیں پڑھ سکتا. تو وہ اور چڑھائی کر دی. میں نے کہا خدا کے بندے، اس کو جیسا آتا نہیں، اس نے تو قاعدہ نہیں دیکھا، کسی الف اور بے بھی نہیں پڑھی اس نے کسی عورت سے بھی. جلدی سے کہتا پڑھا تو خود نہیں، لیکن اتنا بھی نہیں جان سکتا کون غلط پڑھتا کون صحیح. میں اتنا بھی نہیں جان سکتا، پڑھا تو نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے. اب ایسے ایسے جب لوگ فتوے دینے سے ان کو مل جائے پاکستانی حکومت سرپرستی کے لیے، تو اس لیے یہ ہے کہ خامن جو ہے نا وہ زیادہ حقدار ہیں واپس لینے کے. اگر طلاق 3 نہیں دی، کیونکہ طلاق مرہ جب اللہ نے پابندی لگا دی کہ طلاق مرتان، طلاق 2 بار بس، تو اس لیے تیسری کی تو اجازت ہی نہیں دی. وہ تو شرط رکھی ہے کہ اگر دے دی تیسری تو حرام ہو جائے گی. معلوم ہے کہ تیسری کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر پھر نباہ نہیں ہوا اور ضروری ہوگا دینا تو مجبوری کے وقت ایک الگ بات ہے، کیونکہ حرام ہی کرنی ہے تو وہ الگ بات ہے. تو اس لیے ان کے خامد بعولتہن، ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں بردہن، ان کو واپس لینے کے. فی ذالک، اس بارے میں، ان ارادو اصلاح، بشرطے کہ اصلاح مطلوب ہو، تکلیف دینا نہ ہو. کہ نہ میں نے طلاق دینی ہے نہ بسانا ہے، بس ستانا ہے. اس کو شریعت قبول نہیں کرتی. ستانے کے اختیارات مرد کو نہیں دیتی شریعت. اس لیے اس کو محروم کر دے گی شریعت، کیونکہ وہ عدالت میں خلا لے لے گی، بس بات ختم ہو جائے گی. آپ سے آپ تو اس کے کہنے سے نہیں نکاح ٹوٹتا، لیکن عدالت میں کہ یہ کہہ رہا ہے، یا عدالت میں وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ حقوق نہیں دیتا میرے، تو پھر عدالت خلا کرے گی. تو وہ عدالت غیر شرعی عدالت خلا بھی وہ جائز ہوگا کہ جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے جو شرعی حقوق ہیں فرض وہ نہیں ادا کرنے، انکاری ہے. یعنی کہ غفلت کرتا نہیں، انکاری ہے اس کے دینے سے، میں نہیں دیتا یہ حقوق. تو اس کو خلا کر دیا جائے گا اس کا. تو یہ اگر اصلاح چاہیں، اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں لہن، ان کے لیے، عورتوں کے لیے، مثل الذی، انہی حقوق جیسے، علیہن جو ان کے ذمے ہیں. جتنے حقوق ان کے ذمے ہیں اتنے ہی ان کے حق میں بھی ہیں، مرد کے ذمے بھی ہیں. مرد ان کے حقوق پورے کرے. یعنی ایک تو یہ کہ وہ گھر کی، نبی نے فرمایا کہ المرأۃ راعیۃ بیت زوجہا، عورت حاکم ہے اپنے خاوند کے گھر میں، حاکم ہے. تو اس کی وہ جس کا تالا وہ کھولے، وہ مکان دو اسے. اگر وہ ساس سسر کے ساتھ رہنا چاہتی، بڑی اچھی بات ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بڑے درجات ہیں اس کے، وہ تو بہت ہی اچھی خاص. لیکن نہیں رہنا چاہتی تو ماں باپ کی خدمت یہ کرے، کیونکہ